یہ شان رسالت ہے، ذرا سوچ کے بول۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے پارے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سورہ البقرہ جو ہے تو یہ ہجرت کے دوسرے سال ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کے اوپر نازل فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں تعداد آیات بینات کے حوالے سے سب سے بڑی صورت ہے، اور اپنے دامن میں سب سے زیادہ احکام کو رکھنے والی صورت ہے، یعنی 286 آیات بینات جو ہیں اور کل 2.5 پاروں پر تقریباً یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ تو سن 2 ہجری کے اندر اللہ پاک جل شانہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات پر ایمان لانے والی ہستیوں کو ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، اے ایمان والو۔ اب سن 2 ہجری کے اندر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس کے اندر مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جلوہ گر ہیں۔ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے انصار مدینہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بہت بڑی تعداد جلوہ گر ہے۔ ان اکابر مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مقدس ذاتوں کو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آج کے بعد راعنا کبھی بھی نہ کہنا، اور جہاں راعنا کے کہنے کی تمہیں ضرورت لاحق ہو جائے تو یہ کلمہ تو آج کے بعد تمہارے لیے پروہیبٹڈ ہو گیا، ناجائز ممنوع ہو گیا، یہ تو تم بولو گے ہی نہیں، ورنہ مومن ہی نہیں رہو گے۔ ہاں، جس مقصد کے لیے تم راعنا کا کلمہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، اس مقصد کی جب ضرورت پیش آئے تو میں اس کا متبادل تمہیں لفظ عطا فرماتا ہوں، وَقُولُوا انظرنا۔ آئندہ جب بھی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یوں کہا کرنا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور سن لو، للکافرین عذاب علیم۔ آج کے بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو راعنا کا لفظ بولے گا وہ فوری طور پر کافر ہو جائے گا، اور کافرین کے لیے ہمیشہ درد پہنچانے والا عذاب ہے۔ اب اس کی شان نزول کیا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 پہلے پارے کے اندر ایسا ہوا کہ جب 622 سنہ عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کر جلوہ گر ہو گئے، مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ میثاق مدینہ پیکٹ جو ہے وہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے پیارے غلاموں اور جتنے بھی دیگر مذاہب اور اقوام کے لوگ تھے ان کے درمیان بھی ایک عظیم قیامت تک کا ایک عمرانی سماجی معاہدہ جو ہے وہ بھی تشکیل پا گیا، جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ طیبہ، اب تو ریاست مدینہ کی ٹرمنولوجی اور یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے، تو ریاست مدینہ کا عملی قیام جو تھا وہ وجود میں آ گیا، جس کے نتیجے میں یہود، نصارہ، غیر مسلم اقوام ان کو تمام کے تمام بنیادی سماجی، معاشرتی اور مذہبی حقوق جو تھے وہ حاصل ہو گئے، اور اس کے بدلے میں ان سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا گیا۔ نمبر 1، ریاست کی وفاداری، کہ کبھی بھی ریاست مدینہ کے خلاف تم غداری کا ارتکاب نہیں کرو گے، ریاست کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اپنی ریاست کے ہر مفاد کا تحفظ کرو گے، اور اسلام اور بانی اسلام کا کبھی مذاق نہیں اڑاؤ گے، اسلامی احکام، اسلامی شعائر، ان کی کبھی بھی توہین اور بے حرمتی نہیں کرو گے، اور جب تم اسلام کے احکام اور بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام
ہاں جی، چاہے اسلام نہ لے آؤ لیکن تم ریاست کے شہری ہو. جب تم اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام کی بھی حرمت کا خیال کر رہے ہو اور ریاست کے وفادار ہو تو تمہارے تمام کے تمام مذہبی اور سماجی انسانی معاشرتی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. یہ سارا سلسلہ قائم ہو گیا. لیکن یہود جو ہے چونکہ ان کی فطرت ایسی ہے، اینڈ نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے متعلق جو ہے تو وہ ایک منصوبہ انہوں نے بنایا. ہر صورت میں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے طریقے پر کہ وہ توہین بھی کر جائیں، توہین کر کے اپنے دل کے پھپھولے وہ پھاڑ دیں، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اور آپ کے غلاموں کو، مہاجرین و انصار اور اہل اسلام کو اس کی خبر بھی نہ ہو، توجہ بھی نہ ہو. ایسے طریقے سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم محبوب کریم علیہ السلام کی توہین کریں گے. چنانچہ انہوں نے آپس میں یہ رائے قائم کی ایک رات کے وقت مشاورت کر کے کہ کل سے ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، آپ کے پیارے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور محبوب کریم علیہ السلام ان کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، ان کو درس عطا فرما رہے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ ہے کہ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی کوئی بات سمجھ نہ آئے، کسی بات کی وہ وضاحت چاہتے ہوں تو پھر بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجسمہ ادب و نیاز بن کے بڑے با ادب الفاظ میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. راعا یراعی مراعاتن، اس سے جو ہے وہ اس فعل امر کا صیغہ جو ہے وہ راعی بنتا ہے. حضور ہماری رعایت فرمائیے. تو جیسے ہی وہ یہ الفاظ عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمائیے، محبوب کریم علیہ السلام فوراً توجہ فرماتے، آپ اسی لفظ کی مزید وضاحت فرما دیتے، اس کو آسان عربی زبان میں بالکل اس کے معنی اور مطلب کو کھول کھول کر بیان فرما دیتے، تین مرتبہ اس بات کو دہرا دیتے اور پورے کے پورے مجمع کو، تاکہ ہر اعتبار سے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے، واضح ہو جائے، تو محبوب کریم علیہ السلام نگاہ کرم فرما دیتے. الغرض ایسا ہوتا کہ محبوب کریم علیہ السلام کا کوئی فرمان سمجھ نہ آتا تو پھر بھی نہایت ادب سے عرض کر دیتے، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. محبوب علیہ السلام بات کو مزید کھول کے اور مزید آسان فرما کر سمجھا دیتے اور توجہ فرما کر دلوں میں نقش فرما دیتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جزیرہ نمائے عرب کے باہر کے لوگ حاضر ہو جاتے، سمندر پار افریقہ سے آ جاتے، حبش کے لوگ. اب جو اہل حجاز کی عربی تھی اس میں اور اہل حبش کی عربی میں بہت سارے الفاظ کا بھی اور لب و لہجہ کا بھی فرق تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر رسول علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک کا مقدس ضابطہ ہے. قرآن پاک فرماتا ہے، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول علیہ السلام کو جس امت اور قوم کی طرف بھی مبعوث فرمایا، جلوہ گر فرمایا، الا بلسان قومہ، تو پہلے اس قوم کی جملہ زبانوں اور بولیوں کا علم جو تھا اس پیارے رسول علیہ السلام کو عطا فرما دیا. تو ہر رسول علیہ السلام اپنی امت کی جمیع زبانوں کے ماہر ہوئے ہیں. ہمارے آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے علاوہ جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں وہ عالم دنیا میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے جلوہ گر ہو چکے. محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کوئی نیا نبی رسول علیہ السلام اب تشریف نہیں لائے گا، نہ ہی پیدا ہوگا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام، ان کی اور ان کی اولاد امجاد کی تو ایک ہی زبان تھی، کیونکہ ابھی سلسلہ نسل انسانی بڑھانا مقصود تھا، مختصر احکام تھے. لیکن سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کے مبارک زمانے سے انسانیت پھیل رہی ہے. آپ کے بیٹوں میں سے ایک نسل ہے قیامت تک جو سام اور سامی النسل لوگ کہلاتے ہیں، حامی النسل لوگ کہلاتے ہیں. الغرض ان کی زبانیں بولیاں یہ مختلف ہوتی چلی جا رہی ہیں.
تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تشریف آوری ہے تو وہ چونکہ تمام کی تمام مخلوقات کی طرف ہے۔ قرآن پاک سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام صرف تمام کے تمام انسانوں کی طرف نہیں، انسانوں کے ساتھ ساتھ محض تمام جنات کی طرف ہی نہیں، لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا، نہیں، عالمین پر الف لام ہے، لیکون للعالمین نذیرا۔ عالمین جو ہے تو یہ عالمن کی جمع سالم ہے۔ نحو میر پڑھنے والا یعنی علم نحو اور فن نحو کی سب سے پہلی جو بر صغیر پاک و ہند میں کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ نحو میر ہے۔ اس کو سمجھ کر استادوں سے پڑھنے والا طالب العلم بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ جمع مذکر مؤنث ہو یا جمع مذکر سالم مذکر، اس کے اوپر جب الف لام آتا ہے تو یہ جمع قلت کے اوزان میں نہیں رہتا بلکہ جمع کثرت کے اوزان میں آ جاتا ہے۔ معنی جمعیت اس سے مسلوب ہو جاتا ہے اور معنی جنسیت متحقق ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیکون للعالمین نذیرا جمع سالم کے اوپر چونکہ الف لام ہے، لہذا مطلب یہ کہ محبوب ہم نے جتنے عالم پیدا فرمائے، آگے جتنے عالمین پیدا فرمائیں گے، محبوب ان سارے کے سارے عالمین پر ہم نے آپ کو اپنا پیغام اور اپنا ڈر پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 199 کتاب الصلاۃ کے ابواب المساجد میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، جتنی اللہ کی خلق ہے اللہ پاک نے مجھے اپنی تمام کی تمام خلق کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ حدیث مبارکہ محض اتنی ہوتی ارسلت الی الخلق تو خلق یخلق خلقا، خلق مصدر ہے، الف لام ہے اس پر ارسلت الی الخلق، اس میں مصدر کے اوپر جب بھی الف لام آئے یا وہ جنس کا ہوتا ہے یا استغراق کا، جنس کا ہو یا استغراق کا، معال اور نتیجہ ایک ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں جس پر اللہ نے میری رسالت کو جاری نہ فرما دیا ہو۔ اگر اتنی بھی حدیث مبارکہ ہوتی ارسلت الی الخلق، معنی پھر بھی واضح تھا کہ تمام کی تمام مخلوق کے اوپر آپ اللہ پاک کے پیارے رسول الاسلام ہیں ہمیشہ کے لیے، لیکن آگے آپ نے قید لگائی ارسلت الی الخلق کافۃ۔ عربی زبان میں کافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کفہ یکف کفن، عربی انٹو عربی اس کا معنی ہوتا ہے اے منع یمنع منعن، اس میں فاعل مضاف ثلاثی کا صیغہ ہے کافہ، تو عربی کے اندر اس کا معنی ہے المانعۃ۔ اب ارسلت الی الخلق کافۃ کا عربی انٹو عربی یہ معنی ہے کہ رسالتی مانعۃ لجمیع الخلق فیہا، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک باقی تمام کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہمیں امتیازی رسالت ایسی عطا فرمائی ہے جس نے تمام کی تمام مخلوقات کو اپنے دائرے کے اندر بند فرمایا ہوا ہے۔ فرمایا جہاں تک ہماری رسالت ہے، ایک منٹ جی، وہاں تک مخلوق ہے، اور جہاں ہماری رسالت نہ ہو وہاں مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اور رسالت کی تعریف اور ڈیفینیشن اسلامک ٹرمنالوجی اور اسلامی تعلیمات کے اندر یہ ہے کہ الرسالۃ ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم۔ جب رسالت باطنی فیض کا نام ہے تو محبوب فرماتے ہیں جہاں تک ہماری رسالت ہے وہاں تک مخلوق ہے، جہاں ہماری رسالت نہ ہو وہاں مخلوق کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور اسلامی تعلیمات میں رسالت باطنی رابطہ فیض کا نام ہے۔ فرمایا جہاں تک ہمارا فیض پہنچتا ہے وہاں تک مخلوق ہے، جہاں ہمارا فیض نہ پہنچے مخلوق موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر مخلوق وجود ہے پیدا ہونے کے بعد موجود ہے تو یہ سب محبوب کی رسالت مقدسہ کا فیضان ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ تو تمام کی تمام خلق کے اوپر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، تو جس قوم کی طرف رسول علیہ السلام بھیجے جاتے رہے ہیں ان کی زبانوں اور جملہ بولیوں کا علم پہلے ان کو عطا فرما دیا گیا ہے۔ تو جب محبوب علیہ السلام کی رسالت اور نبوت تمام کے تمام عالمین پر ہے تو چاہے ملائکہ کرام ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، جمیع مخلوقات کی تمام زبانوں اور بولیوں کا علم اللہ پاک نے ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہوا ہے۔
آپ کی بنیادی زبان مدر لینگویج جس کو کہا جاتا ہے وہ عربی مبین ہے، لیکن محبوب علیہ السلام ملاحظہ فرماتے جس علاقے اور جس قوم کے زیادہ بندے اس دن آپ کی محفل اقدس میں ہوتے، محبوب کریم علیہ السلام ان کی زبان میں گفتگو فرماتے۔ اب جیسے ایک دن حبش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بخاری شریف دوسری جلد 1045 ابواب الفتن میں حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام نے دوران گفتگو علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم یکثر الحرج، پھر حرج زیادہ ہو جائے گا۔ تو وہ حبش والے فوراً سمجھ گئے، لیکن اہل حجاز نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے پیارے صحابہ کرام نے عرض کی قالوا مل حرج یا رسول اللہ، حضور ہمارا سب کچھ آقا کے قدموں پہ کرے، یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الحرج القتل، قتل بہت زیادہ پھیل جائے گا، کوئی قاتل کو پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیوں اس کو قتل کر رہا ہوں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن لوگوں کو قتل کر دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، الٹا جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ اس کام میں ملوث ہو جائیں گے، اور قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ آج گیلے پر بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے جو انسانی آبادی کے حوالے سے اپنی رپورٹ چند سال پہلے پیش کر چکے ہیں مرتب کر کے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تمام کی تمام زمین کے اوپر 7 بر اعظموں انٹارکٹیکا میں تو انسانی آبادی ہوتی نہیں، برف اتنی زیادہ ہے، باقی 6 بر اعظموں پر جتنی انسانی آبادی ہے وہ اس وقت 7 ارب ہے، جس میں سے 1.5 ارب مسلمان ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر آپ ایک ناجائز قتل کرتے ہیں، اور عوام کے لیے تو ہمیشہ قتل ناجائز ہوتا ہے، صرف اداروں کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر ایک بال کی نوک کے برابر بھی بے احتیاطی کریں گے تو ایک انسانیت کا قتل آج اگر کوئی کرتا ہے تو 7 ارب انسانوں کے قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آگے ساتھ ہی اسی آیت میں من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسانی جان کو بچایا میں اللہ پاک قیامت والے دن اس کو اجر و ثواب اتنا عطا فرماؤں گا گویا کہ اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ الغرض محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الحرج القتل، وضاحت فرما دی اس طرح جب کوئی بات کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی تو پھر پیارے مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عربی زبان میں یہ طریقہ تھا، مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ محبوب علیہ السلام ان کی زبان میں گفتگو فرما دیتے، لفظ کی وضاحت فرما دیتے، آسان فرما دیتے، بات تین مرتبہ دہرا کر آپ اس بندے کو ذہن نشین کروا دیتے۔ اب یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ کل سے ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم محبوب علیہ السلام کی رعایا ہیں، آپ کی ریاست کے شہری ہیں، ہمیں بھی آپ سے کام کاج پڑھنے، لہٰذا ہم آپ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کریں گے، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلام شروع فرمایا کریں گے تو ہم کھڑے ہو کر وہ جو باقی صحابہ کرام عرض کرتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، ہم عربی زبان میں راعینا، نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ را الف اور آگے عین کی جو زیر ہے اس کو ذرا اشباع دے دیا کریں گے، تھوڑا سا لمبا کر دیا کریں گے، اور راعنا کی بجائے راعینا یا رسول اللہ کہہ دیا کریں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب راعنا کا معنی یہ ہے ہماری آپ رعایت فرمائیے، ہم پر کرم فرمائیے، اور راعینا تو اب یہ راعی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو راعنا فعل امر، انت ضمیر اس میں فاعل، نون الف نا ضمیر منصوب متصل، جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ بنتا تھا، لیکن اب جب راعینا کہیں گے عین کے زیر کو لمبا کر دیں گے تو اب یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کلمہ بن جائے گا، اور دونوں اسم ہو جائیں گے، اسم ضمیر اور مضاف اس کا کلمہ۔ معنی یہ بنے گا اے ہمارے چرواہے، اے ہمارے نوکر، اے ہمارے ملازم، اے ہمارے جانور اور بکریوں کی خدمت کرنے والے۔ آج کل کئی ہمارے بزرگوں کو آذان پڑھنے کا بہت، بالخصوص جو ریٹائرڈ ہو کر آتے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں صحت سلامتی سے برکت رکھے، تو وہ حاجی صاحب حج بھی کراتے ہیں اور پھر وہ امام صاحب کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اذان ہم نے پڑھنی ہے، اقامت ہم نے، تو راعنا پڑھے، صرف عین کے نیچے زیر ہی لگائیں،
تو اس کا معنی ہے آپ ہماری رعایت فرمائیے. اور اگر اسی زیر کو تھوڑا سا لمبا کر دیں راعینا, تو اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے رائی, اے ہمارے چرواہے, اے ہمارے جانوروں کی خدمت کرنے والے. معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے صرف ایک زیر کو لمبائی دینے سے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے, اور اگر لفظ اللہ اس میں جلالت کا حمزہ آپ لمبا کر دیں اللہ اکبر, تو اب حمزہ استفہام مقدر ہو جاتا ہے, اور حمزہ جو ہے وہ ثانیہ تخفیف کی وجہ سے اب پہلے میں اشباع پیدا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کا معنی ہے کیا اللہ سب سے بڑا ہے. پورا کلام سوالیہ بن جاتا ہے, گویا کہ آپ سامنے والوں سے پوچھ رہے ہیں کیا اللہ سب سے بڑا ہے, تو آپ کو کوئی شک ہے اللہ سب سے بڑا نہیں ہے. ہاں جی, تو معنی بالکل ہی بدل جاتا ہے اگر اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو. اور اذان میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے بھائی آپ نے دنیا کا اگر کوئی چھوٹا سا کام چلانا ہو تو پہلے آپ اس کا تجربہ حاصل کرتے ہیں, اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں, اس کے بارے میں علم لیتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کو, بعد میں وہ دنیا کا کام کرتے ہیں نا, تاکہ نقصان نہ ہو جائے. تو دین کا معاملہ بھی اسی طرح, اگر امامت کروانی ہے, اذان پڑھنی ہے, قرآن پاک پڑھانا ہے, آگے اقامت آپ نے کہنی ہے, تو براہ مہربانی قبلہ کاری صاحب سے پہلے اس کی عملی تربیت لے لیجئے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ زیر زبر کو صرف لمبائی چھوٹائی کی وجہ سے ہی ایمان سے کہیں دوسری طرف نہ چلے جائیں. آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہو, لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا. الغرض انہوں نے یہ منصوبہ سازی کی کہ کل سے ہم یہ وتیرہ اور طریقہ اختیار کریں گے کہ معاذ اللہ راعی نہ کہہ کر آپ کو مخاطب کیا کریں گے. اب یہ انہوں نے رات کو پروگرام بنایا, ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے نماز فجر کی جماعت کروائی, اور جب نماز اور نماز کے متعلقات سے آپ فارغ ہوئے تو محبوب کریم علیہ السلام پر مسجد نبوی شریف میں مدینہ طیبہ میں آپ پر نزول وحی مبارکہ کی حالت طاری ہو گئی. اور جب وہ حالت طیبہ منفک ہوئی, جدا اور الگ ہوئی, تو محبوب کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمائی سورہ البقرہ کی اس آیت نمبر 104 کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو, اے میرے پیارے ابو بکر, میرے پیارے عمر, میرے پیارے عثمان, میرے پیارے علی, میرے پیارے طلحہ, زبیر, سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, لا تقولوا راعنا, آج کے بعد تم ایمان والوں نے میرے حبیب کی بارگاہ میں راعنا کا لفظ نہیں بولنا. وقولوا انظرنا. اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ضرورت لاحق ہوتی ہے, یا حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ضرورت لاحق ہوتی ہے, تو وہ تو بالکل ان کی نیت بھی صاف ہے, وہ تو مجسمہ ادب و نیاز بن کے عرض کرتے ہیں, ان کا تلفظ بھی بالکل درست ہے. تو جب ان کی نیت بھی درست, تلفظ بھی درست, وہ ان چیزوں کو جاننے سمجھنے والے ہیں, تو جب ان کی نیت بھی درست ہے, تلفظ اور ادائیگی بھی ٹھیک ہے, سارے معاملے درست ہیں, تو اللہ پاک ان ایمان والوں کو کیوں منع فرما رہا ہے؟ اللہ پاک یہودیوں کی شرارت سے اپنے محبوب علیہ السلام کو مطلع فرما دیتا اور فرماتا میرے حبیب یہودیوں نے یہ منصوبہ سازی کی ہے, اور اس طرح میرے محبوب آپ کی وہ توہین کرنا چاہتے ہیں, لہذا یہودیوں کے لیے آپ الگ سے فلاں لفظ وضع فرما دیجئے. یہودیوں کے نہیں, اللہ پاک نے ایمان والوں کو منع فرمایا. آج کل ہمارے فاضلین کے لیے بہت توجہ کی بات ہے, میں بھی بہت گناہگار انسان ہوں, ہم انسان مرکب من الخطاء والنسیان ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, لیکن عنوان بہت اعلی اور آج کل کے حالات کا تقاضا اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, کتاب و سنت کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے, یہ شان رسالت ہے, ذرا سوچ کے بول. ہاں جی, اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا ہوش سے بول. جی جی, بڑے ہوش سے بول, یہ شان رسالت ہے, ذرا ہوش سے بول. جزاک اللہ. تو میں گزارے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہود کی شرارت کا ذکر نہیں فرمایا, ایمان والوں کو اللہ پاک نے منع فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو آج کے بعد میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں راعنا کا لفظ نہ بولنا, اس لیے کہ تم بالکل ٹھیک نیت سے بولتے ہو, مجسمہ ادب و نیاز بن کے بولتے ہو, تمہارا تلفظ اور ادائیگی بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے, لیکن میرے محبوب کی شان اتنی بلند ہے اور یہ بارگاہ اقدس اتنی نازک ہے کہ ایمان والوں کے ایک درست نیت سے, درست تلفظ سے ادا کیے ہوئے لفظ کو اگر کوئی بگاڑ کر غیر میرے محبوب کی توہین کرنا چاہے گا
تو میں اس جائز لفظ کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دوں گا جس کو بگاڑ کے توہین کا راستہ کھولا جائے. وہ درست بات بھی کہ جس کو استعمال کر کے کوئی غیر مسلم ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی توہین کرنا چاہتا ہو، اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو وہ درست بات بھی نہ کرنا جس سے وہ کوئی غلط مفہوم نکالیں، وہ درست لفظ ہی نہ کہنا جس کو بگاڑ کر میرے محبوب کی توہین کرنا چاہیں. لا تقولوا رائنا. ان ہستیوں کی نیتوں سے تو اللہ پاک آگاہ ہے، وہ تو مجسمہ ادب و نیاز ہے. ہاں جی، ان کا تو ادائیگی بھی درست ہے، وہ اہل حجاز ہیں، اہل لغت ہیں. محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تربیت کے تمام مراحل طے فرما چکے ہیں، لیکن فرمایا ایمان والو تمہارا ایسا لفظ، تمہاری ایسی بات آج کل پورے کے پورے مکاتب فکر مارز وجود میں آ گئے. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی نیچی باتیں لکھ گئے، کر گئے، اور پھر ان کی تعویلیں، توجیہیں. اسلام کا واضح مسئلہ ہماری فقہ کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، کتاب الحدر والاباحت کے اندر، کہ جناب محبوب کی بارگاہ اتنی نازک ہے، اتنی نازک ہے کہ صرف سری توہین نہیں، اگر وہ لفظ، وہ جملہ، وہ تقریر، وہ خطبہ، وہ خطاب، وہ کتاب، وہ تحریر جو صرف منہ میں توہین ہی ہو، توہین کا پڑھنے والوں، سننے والوں کے دلوں میں وہم اور شائبہ بھی پیدا کرتی ہو، وہ بھی کفر اور توہین مصطفیٰ علیہ السلام ہوگی، اور اس پر بھی حکم شرعی عائد ہو جائے گا. اس لیے جب دو فاضل علماء میں، یعنی ایک طرف شیخ الحدیث علامہ محمد شریف رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ استاد العلماء بکر والے چند سال پہلے وصال فرما گئے، آپ تھے، دوسری طرف انہی کے ایک ہم پلہ بہت بڑا عالم تھا ایک اسکول آف تھاٹ کا، اور جب گفتگو اسی موضوع پر شروع ہوئی، کبیر والا تحصیل ہے خانوال ضلع کی، اس میں بہت بڑے مرکز کے اندر، تو اب انہوں نے جب ایک بات کی، انہوں نے آگے کہا جی اس کی تو یہ تعویل جاری ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس کلمے کی، اس کلام کی تعویل کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اسی لیے آپ کو تعویل کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ اس میں توہین کا وہم پڑتا تھا. تو کیا یہ ساری جو سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں فقہ کی، ان سب میں کتاب الحذر والاباحت میں جب محبوب کی بارگاہ کی عظمت کا معاملہ آتا ہے تو فقہا صدیوں پہلے سے یہ فیصلہ دلائل قرآن، دلائل سنت کی روشنی میں، دلائل اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی روشنی میں، اور ان ہستیوں کی تحقیقات کی روشنی میں فیصلہ نہیں کر گئے کہ ایک واضح لفظ تو اگر توہین پر مبنی ہوگا ہر صورت میں حد جاری ہوگی، لیکن وہ لفظ بھی جو صرف اپنے دامن میں توہین کا وہم اور شائبہ لیے ہوگا، محبوب کی بارگاہ اتنی بلند ہے اس کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. تو تعویل اسی لیے کر رہے ہو نا کہ یہ منہ میں توہین ہے. تو الغرض رب کریم جل شانہ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ھدی للمتقین، قرآن پاک آیا تو ساری کی ساری انسانیت کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. تو یہاں واضح الفاظ ہے کہ ھدی للناس ہے، قرآن کی جلوہ گری تمام انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن ھدی للمتقین فرمایا قرآن کی ہدایت سے نفع صرف متقین اٹھاتے ہیں. تو جب متقین کے لیے قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے تو اس مقام میں قیامت تک کے لیے کیا ہدایت کا سبق موجود ہے؟ وہ یہی قرآن پاک رہنمائی عطا فرما رہا ہے کہ یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے. ہاں جی، اپنے جو الفاظ آپ نے استعمال کرے ذرا ان کا چناؤ شایان شان کر لیجئے، جو آپ نے بات کرنی ہے اس پر بار بار غور کر لیجئے. فرمایا میں اس جائز درست لفظ جو صحیح نیت سے بولا جائے، اور بولنے والی ہستیاں بھی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی پاک جیسی ہوں، میں ان کو بھی اس صحیح لفظ کو صحیح نیت سے ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا جس کو بگاڑ کر کوئی میرے حبیب کی توہین کا راستہ نکالنا چاہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد یہ درست لفظ رائنا نہ کہنا، وقولوا انظرنا. اور آپ لوگوں کو ضرورت تو پیش آئے گی، آپ میرے محبوب کے غلام ہیں، محبوب آپ پر کرم فرماتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں. جب بھی آئندہ اس طرح کی صورتحال بنے، میں اللہ پاک اس لفظ کا متبادل خود تمہیں عطا فرما رہا ہوں. وقولوا انظرنا، اور عرض کرنا انظرنا یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا اور سن لو۔ جب ایک چیز سے منع فرما دیا ٹھیک ہے، ممنوع ہو گئی، آگے متبادل لفظ عطا فرما دیا تو آیت بینہ تو مکمل ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آگے ذرا ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیے، آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے واسمعوا اور سن لو، للکافرین عذاب علیم۔ آج کے بعد نیت بھی درست، لفظ بھی درست، اس کی ادائیگی بھی درست ہو، لیکن آج کے بعد اگر صحیح نیت سے بھی، مجسمہ ادب و نیاز بن کے بھی، صحیح تلفظ کے ساتھ بھی رائنا کا لفظ ادا کر دو گے، میں اللہ پاک نہیں دیکھوں گا تمہاری خدمات کتنی ہیں، تم نے ہجرتیں کی ہیں، تم نے والدین چھوڑ دیے، میرے اسلام اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اور مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر تمہاری نمازیں، تمہارے جہاد، تمہارے روزے، یہ جتنی آج لوگ اس طرح کی بے احتیاطیاں کرتے اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت کی ذرا خدمات تو دیکھیے، حضرت نے تو اتنی مساجد بنا دی، حضرت نے تو اتنے مدرسے قائم کر دیے، حضرت کے تو ہزاروں شاگرد ہیں، وہ حضرت کے کروڑوں شاگرد ہو جائیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مقام کو تو نہیں حضرت پہنچ سکتے۔ ہاں جی، تو انسان ہے، غلطی کو غلطی مانا جائے اور آگے اس کا تدارک کیا جائے۔ تو فرمایا میں نہیں دیکھوں گا کہ تمہاری خدمات کتنی ہیں، تمہاری عبادات کتنی ہیں، اطاعات کتنی ہیں، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جب ایک لفظ سے منع فرما دیا کہ اس لفظ کو میرے حبیب کی بارگاہ میں نہیں بولنا، کیونکہ تم صحیح نیت سے صحیح تلفظ کے ساتھ بھی ادا کرو گے تو اس کو بگاڑ کر دشمن جو ہے وہ میرے حبیب کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ للکافرین عذاب علیم، آج کے بعد جو رائنا کا لفظ بولے گا کافر ہو جائے گا، اور کافروں کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہوا کرتا ہے۔ یہ علی وجہ تفسیر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہود کا راستہ بند کر دیا اس لفظ کے حوالے سے، اور قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو کہ محبوب کی بارگاہ میں گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے تو اس کے آداب اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا معاملہ آئے تو پھر پوری توجہ کرنی ہوگی، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر بارگاہ رسالت کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ہماری تحریر ایسی ہونی چاہیے جس میں محبوب علیہ السلام کا کوئی بھی معاملہ آ رہا ہو، ہماری تقریر ایسی ہونی چاہیے، ہمارے جن میں محبوب کا معاملہ آئے تو پھر اس طرح کے ہر حال میں ادب محبوب ہماری تحریر تقریر ہماری ذاتوں سے بھی واضح ہو رہا ہو، اور آئندہ کے لیے ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری کسی بے احتیاطی سے غیروں کے لیے کوئی توہین کا راستہ کھل رہا ہو۔ چنانچہ یہی وہ احکام ہے کہ جن کی روشنی میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر باش رہنے والی دو ہستیاں، ان سے ایک سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے فوری طور پر تیزی میں جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اس سوال کے اندر محبوب علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی بھی آ رہا تھا۔ پہلی ہستی ہے محبوب علیہ السلام کے انتہائی شفیق مہربان چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا وصال اقدس حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدسہ کے ابتدائی سالوں میں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ کی امامت کروائی ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی محبوب علیہ السلام کے کریم چچا جان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث، جن کا اصل نام حضرت سیدہ رملہ بنت حارث، آپ جو ہے رملۃ الکبریٰ، آپ کچھ ماہ پہلے وصال فرما گئی، حضرت ابن عباس کی امی جان، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدنا عباس محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا جان کا مدینہ طیبہ میں دور خلافت عثمانی مقدسہ کے اندر وصال اقدس ہوا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دنیاوی عمر مبارک میں آپ 10 سال محبوب علیہ السلام سے پہلے ولادت پا رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی دوسری دادی جان حضرت نتیلہ میں سے حضرت عباس ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کی 6 شادیاں، ان کی ایک زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم ہے۔ ان فاطمہ بنت عمر مخزومیہ میں سے محبوب علیہ السلام کے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ ہیں۔ محبوب کی سگی پھوپھی جان سب سے چھوٹی حضرت ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب ہیں۔ حضور مولا کائنات
امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پیارے ابا جان حضرت ابو طالب جیسی ہستیاں، وہ بھی حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ میں سے ہیں، ابو لہب بھی انہی میں سے ہے، حضرت زبیر بن عبد المطلب بھی انہی میں سے ہیں، الغرض حضرت حمزہ کی امی حضرت حالہ بنت وہیب زہریہ کرشیہ ہیں، حضرت عباس کی امی جان حضرت نتیلہ ہے، تو یہ محبوب علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ کے ابا جان اور حضرت عباس کا ابا جان ایک ہے، امیاں الگ الگ ہیں۔ تو حضرت عباس کی ولادت ہوئی تھی محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے 10 سال پہلے، اور دوسرے مکہ مکرمہ میں مہاجرین اکابرین صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا قسم بن اشیم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ قسم کاف 2 نقطوں والا، آگے 7 3 نقطوں والی اور آگے میم، یہ سیدنا عباس کے بھی ایک بیٹے کا نام قسم بن عباس الہاشمی ہے۔ یہ پیارے صحابی کا نام بھی قسم ہے، ان کے والد کا نام اشیم ہے۔ تو حضرت قسم بن اشیم رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ، مختلف موقعوں پر ان دونوں ہستیوں سے سوال ہوا، انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور آپ محبوب کے کریم چچا ہیں، تو آپ بڑے ہیں یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑے ہیں دنیاوی عمر مبارک کے اندر؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو چچا ہیں، محبوب کے دادا جان کے پیارے فرزند ہیں، آپ بلا جھجک فرما دیتے کہ محبوب علیہ السلام میرے بھائی حضرت عبداللہ کے پیارے فرزند ہیں، میرے بھتیجے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کا فرمان گرامی حضرت عباس کے حوالے سے جاری ہوا تھا کہ جو اپنے والد کی عزت کرتے ہو، ان کو پروٹوکول دیتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، وہی اپنے چچا کو عزت دیا کرو۔ فرمایا ام الرجل سنو ابی ہے، ہر انسان کا چچا اس کے والد کی طرح ہوا کرتا ہے، اور محبوب علیہ السلام اسی طرح اپنے چچاؤں پر مہربانیاں فرماتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فوراً جواب دے دیتے کہ میں بڑا ہوں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب ان سے سوال ہوا حضور دنیاوی عمر مبارک میں آپ بڑے ہیں یا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بڑے ہیں، تو حضرت عباس نے جواب دیا، اکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا ان ولدت قبلہ بعشر سنوات، بڑے ہر عظمت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، بس ہوا یہ ہے کہ دنیا میں میری آمد اور پیدائش صرف 10 سال پہلے ہو گئی ہے، باقی بڑے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ تو دیکھیے اس ہستی نے سوال کا جواب بھی بالکل درست عطا فرمایا کہ الا ان ولدت قبلہ بعشر سنوات، یا طبقات ابن سعد میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود پائیں گے، دیگر سیرت طیبہ کی کتابوں میں کثرت سے آپ کو یہ حدیث نظر آئے گی۔ امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی کی سبل الہدی والرشاد کی پہلی جلد میں آپ دیکھیے، حضرت قسم بن اشیم رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ دیکھیے، ان کی ولادت بھی 10 سال پہلے تھی، ان سے بھی ایک مرتبہ سوال کیا گیا تھا۔ تو دونوں ہستیاں جب دیکھا کہ سوال کے اندر تو کریم آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک آ گیا اور محبوب کی بارگاہ سے تقابل آ رہے ہیں۔ آج یہاں یہ جی کہ شیطان کے علم کی بڑائیاں بیان کی جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے من جانب اللہ عطائی علم کے مقابلے میں، کس قسم کی یہ تبلیغ ہے، کس قسم کی یہ توحید ہے، کس قسم کے یہ معاملات ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستی جو ہیں بھی محبوب علیہ السلام کے کریم چچا جان، وہ فرماتے ہیں کہ اکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، بس دنیا میں یہ ہوا ہے کہ اللہ ان ولدت قبلہ بعشر سنوات، دنیا میں میری پیدائش صرف 10 سال پہلے ہو گئی ہے، باقی بڑے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں۔ بالکل سیدھا جواب نہیں دیا کہ میں 10 سال بڑا ہوں، فوری طور پر ایمان نے رہنمائی دے دی کہ اگر میں کہوں چچا ہونے کے باوجود بھی کہ میں 10 سال بڑا ہوں، تو اس کا مطلب ہے بڑائی کی نسبت اپنی طرف کروں اور مقابلے میں چھوٹائی کی نسبت محبوب، یہ ایمان گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ اکبر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف ملے، یا ایھا الذین آمنوا 26واں پارہ سورہ الحجرات ابتدائی آیات بینات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبیش، میرے محبوب جلوہ گر ہوں تو میرے محبوب کا ادب اتنا ہونا چاہیے تمہارے اوپر، میرے حبیب کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر جب آپ جلوہ گر ہوں
آپ کی آواز مقدس سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دینا. سبحان اللہ. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جیسے تم آپس میں بے تکلف ہو جاتے ہو, فری اور فرینک ہو جاتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ, اور اونچا اونچا کلام کرنے لگ جاتے ہو. کیوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ محفل میں آپ کے چچا بھی موجود ہوتے تھے, سیدنا عباس جیسی ہستیاں, سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے شیر, وہ بھی جلوہ گر ہوتے تھے. محبوب کریم علیہ السلام کے ننہالی خاندان بنو زہرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف زہری کرشی جیسے سردار, محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدتنا و سیدت سعادتنا حضور سیدتنا آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ عنہ کے کزن حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسے جنرل, جنگی امور کے ماہر, اور ایسے ایسے میدان جنگ میں منصوبے بنانے والے کہ قرآن پاک کی جو آیت بینہ ہے سورہ البقرہ کے اندر ہی, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ایمان والو, کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں ہار کو تسلیم نہ کیا کرو, مزمحل نہ ہوا کرو, ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو, اور جب دشمن زیادہ ہو مجھے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا کرو, اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. جب مجھے اللہ کا اذن آتا ہے تو بڑی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے اذن سے بڑی بھاری بھاری جماعتوں کو شکست دے دیا کرتی ہیں, غالب آ جایا کرتی ہیں ان کے اوپر. سبحان اللہ. میرے دوستو, حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایسے امور کا ظہور ہوتا تھا. حضرت سیدنا خالد بن ولید المخزومی سیف من سیوف اللہ رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ ایسے معاملات کا ظہور ہوا اور وہ ان آیات کے مصداق ٹھہرے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی امی جان حضور سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریبی عزیز ہیں. اب چونکہ ان کے کزن ہیں, یہ محبوب کے ماموں جی بھی جا لگتے ہیں, محبوب کے غلام ہونے کے ساتھ ساتھ, پیارے صحابی رضی اللہ عنہ ہونے کے ساتھ ساتھ. محبوب کے کتنے چچا زاد بھائی محبوب کی نورانی محفل میں, حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں, آپ کے بڑے بھائی جان حضرت سیدنا جعفر طیار جیسی ہستیاں جب تک جلوہ گر رہے, فتح مکہ کے بعد حضرت عقیل بن ابی طالب الہاشمی جیسی ہستیاں, محبوب کے چچا سیدنا حارث بن عبد المطلب کے پیارے فرزندان حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب, حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب, محبوب علیہ السلام کے پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب الہاشمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے فرزند سیدنا زبیر بن عوام الاسدی الکرشی, جو عشرہ مبشرہ میں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ, یہ محبوب علیہ السلام کے سگے پھوپھی زاد تھا. تو محبوب کی جب نورانی مجلس قائم ہوتی تھی تو جہاں باقی انصار و مہاجرین اور پیارے غلام ہوتے تھے, محبوب کے اہل بیت نسب آپ کے خاندان علی وقار میں آپ کے ماموں بھی ہوتے تھے, چچا بھی ہوتے تھے, چچا زاد بھائی بھی ہوتے تھے, پھوپھی زاد بھائی بھی ہوتے تھے. لیکن قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھو کہ ہمارے محبوب علیہ السلام چونکہ بھتیجے لگتے ہیں, بھانجے لگتے ہیں, چچا زاد لگتے ہیں, پھوپھی زاد لگتے ہیں, خالہ زاد اور ماموں زاد, لہذا تم میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ کر بے تکلفی کا مظاہرہ کرو. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, جیسے بارگاہ محبوب سے باہر جا کر آپس میں بے تکلف ہو کر اونچی آواز میں ایک دوسرے کا نام لیتے اور باتیں کرتے ہو, لا تجہروا, میرے حبیب کی بارگاہ میں نہ اپنی آواز اونچی ہونے دینا, نہ کبھی اس طرح اونچی آواز میں بات کر کے بے تکلفی کا مظاہرہ کرنا. ان تحبط اعمالکم, اگر ایک مرتبہ بے تکلفی کا مظاہرہ کر دیا یا تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز مقدس سے اونچی ہو گئی, ان تحبط اعمالکم, تمہاری زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا, شعور بھی نہیں ہوگا. جس کو شعور آ جائے کہ میری تو ہجرت جیسا معاملہ ضائع ہو گیا, میرے تو اتنے جہاد ضائع ہو گئے, میرے تو جسم پر 90 زخم لگے ہوئے ہیں جہاد فی سبیل اللہ, تلواروں کے, نیزوں, بھالوں اور تیروں کے, یہ سارا کچھ ضائع ہو گیا, میرے حج ضائع ہو گئے, میری زکاتیں ضائع ہو گئی, میری خدمت انسانیت ضائع ہو گئی, خدمت ملک و ملت ضائع ہو گئی. وہ روئے گا, چلائے گا, توبہ کی طرف لوٹے گا. اور فرمایا جو میرے حبیب کی بارگاہ کے بارے میں اتنے بے احتیاط ہو جائے میں ان کے لیے جنت کے راستے مسدود کر دیتا ہوں, ان کو شعور اور پتہ بھی نہیں آنے دیتا. پھر جو محبوب کی بارگاہ میں غفلت کا شکار ہو جائیں
اور غفلت کو یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، اللہ ان سے شعور چھین لیتا ہے، پھر ان پر جتنی حجتیں قائم ہو جائیں، جتنی دلیلیں قائم ہو جائیں، قرآن پاک کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں، پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام کا طرز عمل ادب مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پیش کیا جائے، وہ اپنی بات پہ اڑے رہتے ہیں، کیونکہ سورہ الحجرات میں قرآن پاک فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں رہے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا اس چیز کا، پھر ان کے لیے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ ہدایت اس وقت تک ہے، جنت کے راستے اس وقت تک کشاد ہیں جب تک ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود ہے۔ اس لیے کبھی بے ادبوں کی صحبت نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگ جو محبوب علیہ السلام کے متعلق بے دھڑک ہو کر، میں نے کئی اینکر پرسنز کو دیکھا، وہ پرائم ٹائم میں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں بات ہو سکتی، اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن ادب کے دائرے میں۔ ہم کبھی اس چیز کے قائل نہیں، جیسے یہودیوں نے ہولوکوسٹ قانون بنایا ہوا ہے کچھ ملکوں کے اندر، مغرب کے اندر، کہ یہودیت کے بارے میں نہیں، اس موضوع پر ہی بات نہیں ہو سکتی جناب، کہ ہٹلر، رولڈ وولف ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو مارا تھا۔ جرمن کی فائلیں کہتی ہیں جی وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ کہتے نہیں وہ تو اتنے، بھائی جتنے آپ بتا رہے ہو کبھی یہودی اتنے رہے ہیں روئے زمین پر؟ اب اتنی نسل انسانی بڑھ گئی ہے، اب آپ کتنے ہیں پوری روئے زمین کے اوپر؟ فلسطینیوں پر اتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ الغرض صرف اتنا ہی کوئی محقق اختلاف کر دے کہ صاحب ٹھیک ہے آپ یہودی ہیں، آپ پر ظلم ہوا ہے، تو ہم تو ظلم کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو ظلم کی مذمت کرتے، لیکن مہربانی کیجئے مبالغے سے کام نہ لیجئے، ہم نے تو جتنی اس پر تحقیق کی ہے، آپ کے لوگوں کو ہٹلر نے اتنا مارا تھا، اتنا زیادہ نہیں مارا تھا، بس اتنا ہی اختلاف کر ڈالو تو اس موضوع پر بات ہی نہیں ہو سکتی جناب، جدید دنیا میں بھی نہیں بات ہو سکتی۔ ان ممالک جن کی 50 کی 50 ریاستوں میں، اکثر ریاستوں میں 50 میں سے اکثر ریاستوں میں شرح خواندگی 100% ہے، ان میں بھی اس بات پر نہیں ہو سکتی بات اس موضوع پر، ورنہ 3 سال آپ کو جج صاحب قید بھیجیں گے، کیونکہ ہولوکوسٹ کا قانون موجود ہے وہاں پر۔ لیکن ہم مسلمان تو اس طرح کے قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں اگر آپ کے عقل میں کوئی بات پیدا ہو رہی ہے، آپ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، باقی جو سوال پیدا ہوتا ہے جواب دیں گے غلامان مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس فرمایا تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی، شعور کی نعمت بھی چلی جائے گی۔ آپ ان کو کہتے رہے مولانا صاحب، آپ ان کو سمجھتے رہے حضرت صاحب، آپ ان کو شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، ان کی کتابوں میں آپ ان کو رئیس المفسرین کا لقب دیں، یا آپ ان کو جناب بڑے سے بڑے اعزازات اور ٹائٹل سے نواز دیں، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ، جس بندے کو دیکھو میرے حبیب کی بارگاہ کے حوالے سے غیر محتاط ہو گیا ہے، وہ شعور سے خالی ہو چکا ہے، وہ لوٹ کر نہیں آنے والا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ایسے، لیکن ہاں جی بسا دزد باطن کے نامش دبیر، حضرت بابا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں بسا دزد باطن کے نامش دبیر۔ تو الغرض قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، کوئی محبوب علیہ السلام کے سامنے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اکڑ گئے ہیں، کوئی محبوب علیہ السلام سے سخت کلامی کر دی ہے، کوئی بغاوت کا اظہار، ایسا ہرگز نہیں، یہ تو آسمان گرا دینے کے مترادف ہے۔ نہیں، صرف اتنی بے احتیاطی کی، محبوب علیہ السلام کی نورانی مجلس قائم ہے، یہ غلام محفل اقدس میں حاضر ہیں، محبوب جلوہ گر ہوں، اور آپ کی موجودگی میں اتنی غفلت کا کوئی مظاہرہ کرے کہ اس کی آواز محبوب کی بارگاہ میں آپ کی آواز مقدس سے اونچی ہو جائے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی سخت کلامی نہیں کی، کوئی بغاوت کا معاملہ نہیں آیا، صرف آواز اونچی ہو گئی، اتنی غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، یا محبوب علیہ السلام سے اس طرح خطاب کر دیا جیسے اپنے دوستوں سے بے دھڑک ہو کر اونچی آواز میں بات کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، جتنی نمازیں تھیں، جتنے روزے تھے، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانیاں، ہجرتیں، سارے ان تحبط اعمالکم۔ عربی قواعد کے مطابق ان تحبط اعمالکم، اعمال یہاں عمل ان کی جمع ہے۔ عربی کا واضح اصول ہے کہ جمع کی اضافت آپ اس میں ضمیر کی طرف کر دیں یا اس میں ظاہر کی طرف کر دیں، تفید العموم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے حبیب کی بارگاہ میں بے احتیاطی، غفلت، سستی کر دی اور ادب کے تقاضوں کو ملحوظ تم نہ رکھ سکے، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
اسلامی اصطلاح اور ٹرم میں اس کو کہتے ہیں حبت اعمال. عربی میں ہمارا دین مقدس ہے. حبت اعمال کب لازم ہوتا ہے؟ یہ علم کلام کی اتنی بڑی باتیں ہیں کہ آپ ذرا کتابیں تو صدیوں پہلے سے لے کر آج تک کی علم عقائد اور علم کہ کسی بھی مومن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، خدا نہ خواستہ یہ کب ہوتا ہے؟ کیا گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں سارے کے سارے؟ ایک بندے کو نیک پاکیزہ تینت رکھنے والے والدین میسر آ گئے، اپنے بڑے بہن بھائی سارے نیک پاک متقی پرہیزگار میسر آ گئے، گھر کا ماحول بھی بڑا اچھا، مدرسے کا، مسجد کا، سکول کا، کالج یونیورسٹی کا بڑا اچھا ماحول میسر آیا، اور وہ مسلسل خیر کے راستے پر چلتا رہا. 40 سال اس بندے کے بالکل مثبت رہے، سوچ بھی بڑی اچھی، اعمال بھی بڑے پاکیزہ. لیکن 40 سال کے بعد خدا نہ خواستہ اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا تو کیا وہ 40 سال کے پچھلے کیے ہوئے سارے گناہ، سارے کے سارے نیک اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے ایک گناہ کبیرہ کی وجہ سے؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ 40 سال کے نیک اعمال اسی طرح نام اعمال میں موجود رہیں گے. اگر محض گناہ کبیرہ کی وجہ سے اعمال نے ضائع ہونا ہوتا تو پھر قیامت والے دن میزان کیوں کھڑا کیا جاتا؟ ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے میں گناہ کبیرہ اور برائیاں کیوں ڈالی جاتی؟ وہ اسی لیے نیکیوں اور برائیوں کی کمی بیشی سے حساب ہوگا کہ نیکیاں اسی طرح کھڑی ہوئی ہیں نام اعمال میں اور گناہ کبیرہ بھی نام اعمال میں. اور قرآن پاک فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ کے بعد بھی جو نیکی کی جاتی ہے وہ ایسا کریم ہے نبی علیہ السلام کے امتیوں پر، گناہ کر کے رب کو ناراض کر دیتے ہیں اور پھر جو نیکی کرتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو. ناراض میں ضرور ہوں لیکن نیکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اس سے تو ایسی نیکی، اس نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، بے لباس کو لباس دے دیا صرف میری رضا. میں نے اس نیکی کو ایسا قبول کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے فلاں بڑے گناہوں کو مٹا. تو گناہ سے پہلے والی نیکیاں بھی اسی طرح موجود رہتی ہیں، گناہ کبیرہ کے بعد والی نیکیاں الٹا پہلے والے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو بعد والی نیکی قبول ہوئی تھی تو تب پہلے والے گناہ کے مٹنے کا ذریعہ بنی. تو میرے دوستو گناہ کبیرہ کی اپنی نحوستیں موجود ہیں. گناہ کبیرہ ہوتے ہی دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، بندہ توبہ کر لے، اس گناہ پر اصرار چھوڑ دے تو پھر وہ دھبا مٹایا جاتا ہے، ورنہ وہ دھبا حدیث صحیح بخاری میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ وہ دھبا پورے ہی دل اور باطن کو گھیر لے تو پھر قرآن پاک فرماتا ہے کلا برانا علی قلوبہم، پھر حجاب رینی آ جاتا ہے. حجاب جو دل کے اوپر آتا ہے نا جی، آپ جاتے ہیں حضور سائیں ندیم سلطان کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں حضور اتنا پڑھایا لکھایا ہے، اتنا سمجھدار ہے، لیکن اس پر تو کسی نصیحت کا اثر ہی اب نہیں ہوتا. پہلے بہت نیک متقی پرہیزگار تھا، حضور مہربانی فرمائیے، توجہ فرمائیے، اس کے حق میں دعا فرمائیے، اس کا تو کوئی دل ہی سخت ہو گیا. تمہارے دل کی سختی ہوتی ہے دو طرح کی، دل پر حجاب آتا ہے کشف المحجوب شریف میں، حضور سیدنا و سید و سعادتنا آل رسول علیہ السلام کی اتنی بڑی فرد فرید شیخ الطائفہ ہستی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، سیدنا و سید و سعادتنا حضور سیدنا ابو الحسن علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش لاہوری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 462 ہجری صفر المظفر میں آپ کا وصال اقدس ہے لاہور شریف میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حجابات جو دل پر آتے اور دل سخت ہوتا ہے، یہ دو طرح کے حجاب، ایک حجاب حجاب غینی ہے اور دوسرا حجاب حجاب رینی ہے. حجاب غینی بادل کی طرح ہوتا ہے، آتا ہے تیز ہوا آتی ہے اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے، وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تھوڑی سی سختی ہوئی دل میں پھر ٹھیک ہو گیا. کوئی نیکی کی، والدہ صاحبہ کی طرف مہر کی نظر ڈالی، وہ خوش ہو گئی، حجاب ہٹ گیا، ابا جان خوش ہو گئے، انہوں نے دعا دے دی، حجاب ہٹ گیا. لیکن جو حجاب رینی ہوتا ہے نا، وہ دل کے ظاہر باطن کو سیاہ کر دیتا ہے. پھر جن پر کلا برانا علی قلوبہم، حجاب رینی آ جائے اور قلوب پر رین آ جائے تو وہ پھر عام بندے سے، وہ جتنی آپ اس کو تقریریں سنا لیں، جتنی کتابیں پڑھ لیں، جتنی نصیحتیں، وہ نہیں ہٹتا. وہ انہی سے ہٹتا ہے جن کے اندر نور باطن موجود ہوتا ہے.
جن کی آنکھوں میں اللہ کا نور، بخاری شریف کے مطابق کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کنت بصرہ الذی یبصر بہ، کنت یدہ التی یبطش بہا، جن کے اعضائے بدن میں اللہ کی صفات کے انوار، اور جن کے بارے میں مسلم دوسری جلد ابواب الذکر صفحہ 352 پر ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم الذاکرون ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، جو اللہ کے کامل بندے اپنے مرکز میں جلوہ گر ہوتے ہیں، فرمایا بڑے سے بڑا شکی اور دل کی سختی حجاب رینی بھی ہوگا، اس کو بھی پکڑ کر جب اس کی مجلس میں لاؤ گے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اللہ کا نور، اس کے کانوں میں اللہ کا نور، اس کی مجلس میں انوار الہی جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس حجاب رینی کو تقریریں نہیں ہٹا سکتی، تحریریں نہیں ہٹا سکتی، واضح و نصیحت نہیں ہٹا سکتے، اس کو ہٹائے گا تو نور والے کا وہ نور جو اللہ کی صفات کا نور ملا ہوا ہے اس کی تاثیر سے، فرمایا لا یشکا بہم جلیسہم، ان کی مجلس میں آنے والا کبھی شکی رہ ہی نہیں سکتا۔ آیا تھا شکی تھا بدبخت، اٹھ کر جا رہا ہے، انوار کی وہ تاثیر ہوئی ہے کہ سعادت میں شکاوت تبدیل ہو گئی ہے۔ آیا شکی تھا جا سعید رہا ہے، اور لوگ روکتے ہیں جی اللہ والوں کی مجلس میں نہ جایا کرو، ہاں جی۔ تو بہرحال گناہ کبیرہ سے حجاب رینی ہو جاتا ہے، یہ ابتدا ہے حجاب رینی کی، دل بند ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، شکاوت غالب آ جاتی ہے، اور شکاوت کو دور کر سکتا ہے تو صرف اللہ کے کامل بندے کی نگاہ۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر جب مرشد کامل تکتا ہے تو پھر تمام کے تمام دریچے واہ ہو جاتے ہیں قرب الہی اور فیضان ربانی کے۔ میرے دوستو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عینہ، مرحبا مرحبا۔ بس میں آخری باتیں عرض کروں، ٹائم ہو گیا۔ زندہ آباد زندہ آباد۔ گناہ کبیرہ سے بندے کی عمر جو ہے وہ گھٹنے لگ جاتی ہے، رزق میں تنگی آنے لگ جاتی ہے، اولاد سے بندے کو نفع نہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے اولاد دی ہوتی ہے، اولاد باصلاحیت ہوتی ہے، وہ اولاد پڑوسیوں کے کام کرے گی، تیسرے گھر کے پڑوسیوں کی بھی خدمت کر آئے گی، اپنے چچاؤں، ماموں، ننے حال، دادے حال ادھر بڑے خوش، لیکن جیسے ہی گھر میں آئیں گے ان کا جناب توازن ہی برقرار نہیں رہے گا، طبیعت اور مزاج کا بالکل طبیعت جو ہے وہ ان بیلنس ہو جائے گی۔ ابا جی کی بات کی طرف توجہ نہیں ہونی، امی جی کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جیسے بھی والدین ہو ان کا خیال کرو، لیکن اے والد اور والدہ تم بھی ذرا خیال کرو، اگر تم اپنے آپ کو پاکیزہ کرو گے اولاد ضرور نفع پہنچائے گی تمہیں۔ تو الغرض یہ ہمارے اکابر ائمہ کی کتابیں، امام ملا علی القاری کی ایک کتاب اس موضوع پر ہے، کتاب الزواجر حضرت حافظ ابن حجر حیتمی مکی کی اس پر ہے، امام زاہبی کی ہے، علامہ ابن قیم کی ہے کہ گناہ ہے کبیرہ کون کون سے گناہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور گناہ کبیرہ کی آفات کیا ہیں، نحوستیں کیا ہیں، منفی اثرات اور بے برکتیاں کیا ہیں۔ تو گناہ کبیرہ کے بے پناہ منفی اثرات، نحوستیں اور بے برکتیاں ہیں اور ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں، لیکن گناہ کبیرہ کے باعث اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا مذہب مہذب ہے، اسلام کی واضح تعلیم ہے کتاب و سنت میں۔ اور گناہ کبیرہ کے بعد بھی جو نیکیاں کریں وہ نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، پہلے والی بھی قبول رہتی ہیں۔ قیامت کے دن صرف گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نیکیوں کا، اگر نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا، یعنی جو چیز بھاری ہونی ہے قیامت والے دن اٹھنی ہے، جو چیز مخفی چھوٹی ہوگی وہ نیچے کی طرف جائے گی۔ تو الغرض جب نیکیاں بڑھ جائیں گی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، تو گناہوں کے مقابلے میں نیکیاں کھڑی ہوئی ہیں، گناہ کبیرہ کے قبول بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے باعث حبط اعمال لازم نہیں آتا، اعمال ضائع نہیں ہوتے، دل کی سختی ہوتی ہے، باقی بے برکتیاں ضرور ہوتی ہیں، عمر گھٹ جاتی ہے، اولاد سے بندے کو نفع نہیں پہنچتا، رزق میں کمی آ جاتی ہے اور بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، اعمال ضائع نہیں ہوتے اچھے۔ اور یہاں تو قرآن ارشاد فرما رہے ان تحبط اعمالکم، اعمال سارے کے سارے کسی بھی مومن اور مسلمان کے خدا نخواستہ اس وقت ضائع ہوتے ہیں جب ایمان رخصت ہو جاتا ہے، کفر لازم آ جاتا ہے، اس وقت سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں، محض گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں عمل۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اصول یہ ہے کہ اس وقت سارے اعمال ضائع ہوتے ہیں جب ایمان چلا جاتا ہے بندے کے دل میں سے،
اب اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور حبط اعمال ہوتا ہے جب ایمان. فرمایا اگر ایک مرتبہ تم نے میرے حبیب علیہ السلام کے ادب کے حوالے سے سستی اور غفلت کا شکار کیا اور یہ نے دیکھا کہ یہ شان رسالت ہے, ذرا ہوش سے بول, ہاں جی, تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم, نہ تمہارا کوئی عمل رہے گا نامہ اعمال میں, نہ تمہارا ایمان موجود رہے گا. اعمال بھی اس وقت تک مقبول ہیں, ایمان بھی دل میں اس وقت تک موجود ہے جب تک ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود ہے. اس لیے حضرات اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیاں, صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں ہر صورت میں ادب کو فوقیت دیتے تھے. ایک طرف واضح شرعی اصول ہوتا اور اسی وقت اگر ادب محبوب کے تقاضے آ جاتے وہ اصول کو ادھر ادھر کر دیتے اور اصل الاصول ادب محبوب کو قائم رکھتے ہیں. بخاری شریف پہلی جلد سے 115 کتاب التہجد کی حدیث پر میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مکہ شریف میں 6 نمبر پر مشرف اسلام ہو رہے ہیں, معلم الصحابہ ہیں, کیونکہ کتنے شریعت کے احکام ایسے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے اصحاب صفہ اپنی جگہ پر قائم رہو, تکرار کرو, قرآن پاک کا درس تدریس سارے سلسلے کرو. ہمارے مزاج اقدس کا تقاضا یہ ہے, ہماری طبیعت مبارکہ کا اس کا تقاضا ہے کہ ہمارے حجرہ مقدسہ میں کوئی نہ آئے الا ابن ام عبد, لیکن عبداللہ بن مسعود کو بھیج دو. آج کل کئی مرید ناراض ہو جاتے ہیں, کئی شاگرد ناراض ہو جاتے ہیں. جی یہ ایسا بھی ہوتا ہے طبیعت کا تقاضا, یہ محبوب علیہ السلام سے بھی عملاً ثابت ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا کہ جب ہم اپنی ازواج مطہرات کے مقدس حجروں میں اور اپنی پردہ داری میں جلوہ گر ہو جائیں تو پھر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی, نہ کوئی ہم سے آنے کی اجازت مانگا کرے. لیکن عبداللہ بن مسعود کو اس وقت بھی آنے کی اجازت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایمان لائے. آپ فرماتے ہیں میں محبوب کی بارگاہ میں آنے کے بعد مدینہ طیبہ کتنے عرصے تک یہ سمجھتا رہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار میں سے, کیونکہ کانا یختلف عند النبی علیہ السلام کثیرن, آپ اتنی کثرت سے محبوب کے در دولت اور گھر مبارک میں آتے جاتے تھے اور آپ کو اجازت تھی کہ میں سمجھتا تھا کتنے عرصے تک کہ یہ اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم میں سے, وہ تو بعد میں کھلا کہ یہ بنو حزیل میں سے ہیں, یہ الحزلی ہیں, یہ ہاشمی تو نہیں ہے اور محبوب کے اہل بیت اطہار میں سے تو نہیں, لیکن محبوب کی کرم نوازیاں اتنی ہیں. اور محبوب کی حدیث صحیح ہے, مستدرک امام حاکم بیہقی کتنی کتابوں میں فرمایا جب میرے مجتہد صحابہ کرام کا کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے تو وقت دو بہدیے, ہاں جی, عمار. عملی طور پر تو جب کوئی جنگ اور ایسے معاملات ہو تو حضرت عمار کی پیروی کیا کرنا, اور علمی مسئلہ جب آئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فتوے پر فرمایا اس لیے کہ لقد ردیت لامتی علی ما رضی علیہ ابن ام عبد, جس اختلافی اجتہادی مسئلے میں میرا عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے راضی ہے, اسی مسئلے پر میں اللہ کا رسول علیہ السلام بھی امت کے لیے راضی ہوں. اتنا علم ہے اور معتمد علم ہے, اور محبوب کی اتنی کرم نوازی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود. آپ کی اب حدیث بخاری شریف میں آپ اپنے شاگردوں سے حضرت شقیق ابن وائل, حضرت علقمہ بن قیس, حضرت اسود النخعی, ان سے گفتگو فرما رہے ہیں. بخاری شریف کتاب التہجد. فرمایا میں ایک رات محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عشاء کے فوراً بعد حاضر ہوا, کوئی ضرورت لاحق ہوئی, اور میرے عزیزوں میں اس دن پورا دن اتنا مصروف رہا تھا کہ تھکاوٹ کا اتنا غلبہ تھا کہ میرا ایک ایک روح جو ہے وہ درد محسوس کر رہا تھا, لیکن محبوب کی بارگاہ میں بھی اس کو حاضری ضروری تھی. میں محبوب علیہ السلام کے دروازے عالی پر حاضر ہوا, سلام عرض کیا. محبوب نے فرمایا ادخل, آ جائیے, ہم اکیلے کمرے مبارک میں آ جائیے, ہمارے اہل بیت اطہار اور عفت مآب ہستیاں اندر ہیں, آپ آ جائیں, ہمارے اسی حجرہ مقدسہ میں آ جائیں. فرمایا میں مجسمہ ادب و نیاز محبوب کی دست بوسی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ معاملہ تھا. محبوب نے فوراً احکام جاری فرمائے. محبوب نے فرمایا اور کوئی معاملہ؟ حضور بس یہ. آپ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے؟ فرمایا میرے آقا نے مجھے اجازت دی. میں جب الٹے قدموں دروازے سے باہر نکلنے کے لیے محبوب کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے الٹے قدموں ایسے چلا تو محبوب علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور قبلہ رو ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت فرمائی اور نماز شروع فرما دی. میں فوراً رک گیا. میں نے کہا اس وقت
پوری روئے زمین پر اور عالم خلق میں میرے آقا تو ایک ہی ذات بابرکات ہے نا. اگر میں ان دو نفلوں میں محبوب علیہ السلام کا مقتدی بن جاؤں اور آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو کر پیچھے اس امام کے پیچھے آ کے کریم علیہ السلام کے 2 رکعت نفل، یہ ہے رات کا ابتدائی حصہ عشاء کے بعد کا. محبوب علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے جس کریم ہستی کی باری ہے ان کے در دولت پر بھی قدم رنجا فرمانا ہوگا، اس وقت تک اپنی زوجہ محترمہ کے حجرہ مقدسہ میں نہیں تشریف لے جاتے جب تک ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے ملاقات نہ فرما لیں، ان سے میٹھی میٹھی پیار محبت کی باتیں نہ فرما لیں، ان کو کچھ اس وقت کھلا پلا نہ لیں. تو یہ سارے معاملات ابھی محبوب نے کرنے، لہٰذا یہ مختصر 2 رکعت محبوب پڑھیں گے. اور میں اگر ان 2 رکعت میں مقتدی بن جاؤں تو پوری کائنات میں یہ شرف نفلوں میں اقتداء کا صرف مجھے حاصل ہو رہا ہوگا. اور قرآن کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں تو سبقت لے جایا کرو. ٹھیک ہے جی، یہاں سے پتہ چلا کہ آپ اعلانات نہ کریں، اشتہارات نہ شائع کریں، سوشل میڈیا پر نہ آپ اس کو اعلانات کریں اور دعوتیں دیں. تو جناب اگر ہمارے مشائخ، سادات، علماء، بزرگوں میں سے والد گرامی اگر جلوہ گر ہوں اور وہ نفل نماز، تو بھائی نفلوں کی جماعت اگر تداعی اور اعلانات کے بغیر ہو تو بلا کراہت نفلوں کی جماعت کروائی جا سکتی ہے. اور پھر فرض نماز میں ہوتا ہے کہ امام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ میرے مقتدی ہیں، انا امام القوم. لیکن نفلوں کی جب جماعت کا معاملہ ہو، امام نیت نہ بھی کرے پھر بھی اقتداء کی برکت مل جاتی ہے نفلوں میں. تو فرمایا محبوب علیہ السلام تو جیسے آگے دیکھتے ہیں اسی طرح اپنی پشت مبارک کے پیچھے دیکھتے ہیں. لہذا میں یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے میرے شاگردوں، تابعین، میں محبوب علیہ السلام کے دائیں جانب تھوڑا سا پیچھے ہو کر مقتدی بن گیا. اب فرمایا میری سوچ تو یہ تھی کہ محبوب ابتدائی رات کا حصہ ہے مختصر قرات فرمائیں گے اور رکوع اور سجدے، اور پھر میں اجازت لے کر چلا جاؤں گا یہ شرف حاصل کر کے. لیکن فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے نیت کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو لمبی قرات شروع فرمائی، محبوب علیہ السلام تو قرات فرماتے گئے اتنی لمبی پہلی رکعت، اور میں تو پہلے ہی دن بھر کا تھکا ہوا تھا. اب جب اتنی لمبی رکعت فرما دی اس رات کہ مجھ سے اب مزید کھڑا رہنا دشوار ہو گیا، درد بہت تھا، تھکاوٹ کا اتنا غلبہ تھا. اب بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 115 کتاب التہجد میں صحیح سند حدیث کے یہاں الفاظ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے عزیزو اتنا میں تھک گیا، اور محبوب مسلسل قرات پہلی رکعت میں فرمائے جا رہے ہیں ہممت بے امر سوء، میں نے بڑے ہی برے کام کا ارادہ کر لیا. مجھے بار بار دل میں ایک بڑے ہی برے کام کا خیال پیدا ہونے لگ گیا کہ عبداللہ بس میں یہ برا کام اب کر ڈالوں. ہمم تو دل سے بار بار آواز اٹھنے لگ گئی، تقاضا پیدا، کیا امر سو برا کام. کالو ما ہممتا، سارے شاگرد علماء تا حیران ہو گئے. محبوب علیہ السلام کا حجرہ مقدس ہے، نماز کی حالت میں محبوب کے مقتدی بنے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے بڑے ہی برے کام کا ارادہ کرنے لگ گیا کہ یہ کر گزروں یہ برا کام. ما ہممتا، ہمارے استاذ ذی وقار معلم الصحابہ، آپ بتائیے عبداللہ بن مسعود کیا برا کام تھا جس کا آپ کو بار بار خیال آنے لگ گیا اور کر گزرنے کا آپ ارادہ کرنے لگ گئے. فرمایا وہ برا کام میرے عزیزو یہ تھا کہ ان اجلسا وآذر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قائمن، بس برا کام یہ تھا کہ میں جو تھک گیا ہوں، مجھ سے نہیں کھڑے ہوا جا رہا، تو میں محبوب علیہ السلام کے پیچھے نفل نماز میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کر یہ رکعتیں مکمل کروں اور محبوب علیہ السلام کو اسی طرح کھڑا رہنے دوں وہاں پر. یہ خیال بار بار آ رہا تھا برے کام کا، لیکن میں بار بار خیال آنے کے باوجود بھی میرے شاگردوں میں یہ کام نہیں کر سکا. میں نے اپنی قوت ارادی کو مجتمع کیا، اپنی ہمت کو اکٹھا کیا، اور جس طرح بھی مجھ سے اس رات ممکن ہو سکا میں نے پہلی رکعت بھی محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہی ادا کی کھڑے ہو کر. پھر جب رکوع میں گئے کچھ سکون ہوا، سجدہ محبوب نے لمبا فرمایا، اس میں کچھ مجھے استراحت ہو گئی. پھر دوسری رکعت، پھر بھی تھکاوٹ کے باوجود جس طرح ممکن ہوا میں نے وہ رکعتیں مکمل کی تو اور محبوب کے ساتھ سلام پھیرا. اب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا حضور نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنی جائز ہوتی ہے،
صرف ثواب آدھا ہو جاتا ہے نا. اور یہاں تو آپ کے پاس عذر تھا, تھکاوٹ بہت زیادہ تھی, جس میں انور تکلیف بہت زیادہ کر رہا تھا, لہذا آپ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھتے, اس میں تو ثواب بھی آدھا نہ ہوتا کیونکہ عذر موجود تھا. تو حضور جب شریعت طاہرہ میں نفل نماز شروع سے ہی بندہ بیٹھ کر پڑھے بالکل جائز ہے, وہ کوئی برا کام نہیں, صرف ثواب کم ہو جاتا ہے. اگر عذر نہ ہو, عذر ہو تو ثواب بھی کم نہیں ہوتا, لہذا یہ کوئی برا کام نہیں. اور دوسرا یہ کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر بے شک نیت کرے نفلوں کی, لیکن اس کے بعد درمیان میں بیٹھ جائے, شریعت طاہرہ میں اجازت ہے نفلوں کے اندر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے, ثواب میں کمی. یہ کسی صورت بھی ہمیں فقہ اسلامی اور تعلیمات اسلامی کی روشنی میں برا کام نظر نہیں آتا, شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے. پھر کیوں فرماتے ہیں کہ ہم تو بے امرن سوئن, حضور یہ لفظ استعمال نہ فرمائے. آپ نے فرمایا میرے بیٹو شاگردو, میں وہ جائز کام میں دیکھ رہا تھا, شریعت مجھے اجازت عطا فرما رہی تھی کہ میں بیٹھ کر نفل پڑھ لوں, شریعت میں جائز ہے, لیکن محبوب کے ادب کے خلاف ہے. محبوب کھڑے ہوں اور میں بیٹھ کر نماز پڑھوں, شریعت جائز بھی کرے تو جو کام محبوب کے ادب کے خلاف جائے گا میں عبداللہ اس کو برا کام قرار دوں گا, کیونکہ معاملہ ادب محبوب پہ آ کر. اصل الاصول بندگی استاد, اصل الاصول غلامی, بندگی بے منع غلامی ہے. یہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے, جب تک غلامی محبوب ادب محبوب. میرے دوستو مجھے بہت راحت ہے, بڑا لمبا میں پہلے صبح چونکہ ایک دن آگے ہو گیا معاملہ, بلکہ پیچھے ہو گیا معاملہ, ٹھیک ہے جی, ایک دن چاند, ٹھیک ہے, تو اس باعث وہ کچھ معاملات ایسے وعدوں کے آپس میں خلط ملط ہو گئے, تو پھر توسا مقدسہ بھی حاضری ضروری تھی, یہاں بھی حاضری ضروری تھی, اور الحمدللہ دونوں وعدے پورے ہو گئے. یہ میرے مشائخ کی نگاہ کرم ہے. تو میں پہلے توسا مقدسہ حضور پیر پٹھان غریب نواز کی نگری میں حاضر ہوا, اور وہ خانے وال سے ایک طرف کا سفر 170 کلومیٹر ہے, 340 کلومیٹر اس طریقے سے. پھر میں موٹر وے پر آیا جناب خانے وال سے, اور پھر یہاں حاضری ہوئی, کچھ 550 کلومیٹر خانے وال سے یہاں تک ہے. تو تھکاوٹ ضرور تھی, لیکن جب اپنے کریموں کی زیارت کی ہے, حضرت قبلہ پیر محمد ندیم سلطان قادری غریب نواز دامت برکاتہم العالی جیسی ہستی کی, حضرت پیر جی سرکار, تو میرے آقا کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اور کہا یہ ہمارا نعرہ جو ہے عمل کی صورت بھی پاکستان میں اختیار کر جائے کہ واقعی جن کو ہم غلام مصطفیٰ سمجھتے ہیں ان کو اپنا امام بھی بنا لیں, امامت صغرا کبرا ان کے سپرد کریں, اور ملک و ملت کے حالات محبوب کے فیض سے درست ہونے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو آپ نے اتنا پیارا عنوان رکھا, وہ اتنا پیارا عنوان, بس دعا فرمائیں کہ ہم لوگوں سے ایسی کمیاں کوتاہیاں, ایسے گناہ, ایسی بے احتیاطیاں, اور یہ دو ہی سبب ہوتے ہیں, ایک رزق حلال کی طرف توجہ نہ کرنا, اور دوسرا سادات کرام کے ادب میں جب کمی, سادات کرام کے بارے میں جب اول فول اور جو منہ میں آئے کہتے چلے جانا, جو دل کرے قدم اٹھا دینا سادات کے متعلق, اور والدین کے ادب کی طرف توجہ نہ کرنا. جب رزق حلال کی طرف بندہ محنت نہ کرے اور جدھر سے بھی آئے حرام وغیرہ کوئی احتیاط نہ کرے, رزق حرام کی آمیزش اور سادات کرام کے بارے میں بے احتیاطی اور والدین کے بارے میں بے احتیاطی, تو پھر محبوب کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے, پھر اس بارگاہ کے بارے میں بھی پھر ایسے معاملات, اور اگر ان بارگاہوں میں معاملات درست اور رزق حلال, تو پھر محبوب کریم علیہ السلام اتنے ایسے امتی پر راضی ہوتے ہیں کہ پھر وہ خود ہی لاجپال ہستیاں ذمہ داری لے لیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دونوں کریم ہستیوں کا صحت سلامتی قوت و عافیت کے ساتھ سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے, فیض و برکات ان کے ہمارے شامل حال رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کا سچا با ادب غلام اور امتی ہمیشہ رکھے, اور قیامت والے دن محبوب کے با ادب غلاموں میں ہمارا حشر ہو. آمین. وما علیہ الا البلاغ.